ایک کویسچن یہ آیا ہوا تھا کہ بعض اوقات ٹیچرز اپنے بچوں کو مارتے ہیں، فیمیل زیادہ مارتی ہیں بعض اوقات اور میل بھی مارتے ہیں، تو ان کا شرعی لحاظ سے مارنا کیسا ہے؟ دیکھیے، ہمارا مذہب اسلام سب سے پہلے نرمی کے ساتھ سمجھانے کی ہی ترغیب دیتا ہے کہ کسی کو بھی سمجھائیں تو پیار و محبت سے سمجھائیں، یہی ہمارا مذہب کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے ٹیچرز کو چاہیے کہ اگر بچے نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اپنے ٹیچنگ میتھڈ کو وہ چینج کریں اور پیار محبت کے ساتھ ہی پڑھانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ بچے پیار کے بھوکے ہوتے ہیں کہنا چاہیے، تو وہ جلدی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی کبھار ایسا ہو کہ آپ کے پیار کے باوجود، نرمی اور اچھے طریقہ تعلیم کو اختیار کرنے کے باوجود بچے اگر ہوم ورک کر کے نہیں آئے ہیں، سستی کر رہے ہیں اور دیگر ایکٹیویٹیز میں بعض اوقات بچے شیطانیوں کے اندر، شرارتوں کے اندر لگ جاتے ہیں اور نقصان کرتے ہیں، ایسی صورت میں جتنی اس کی غلطی ہے کوشش کر کے اس کا پہلے مشاہدہ کیا جائے کہ اس کو کس حد تک اب اس کے جواب میں سختی کا سامنا کرنا چاہیے، اسی حساب سے اس پہ سختی کریں۔ اگر اس کی غلطی بہت چھوٹی سی ہے اور ہم اپنے کوئی باطنی غصہ اس کے اوپر نکالیں کہ بالفرض کبھی اس کے والدین نے کوئی تعاون نہ کیا ہو، کہ اس کے والدین سخت لہجے میں گفتگو کر کے چلے گئے، یا اور کوئی ہم نے بینیفٹس حاصل کرنا چاہے تھے بالفرض اور وہ ہمیں ان سے حاصل نہیں ہوئے، تو پھر بعض اوقات یا گھر کی کوئی پریشانیاں ہوتی ہیں تو انسان اپنے گھر سے لڑ جھگڑ کر آیا تو سارا غصہ بچوں پہ اگر نکال دیا اور غلطی ان کی کم تھی تو پھر یاد رکھیں کہ میدان محشر میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے غلام غلطیاں کرتے ہیں تو میں ان کو سزا بھی دیتا ہوں، تو میدان محشر میں میرا اور غلاموں کا معاملہ کیا ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے غلاموں کی کوتاہیاں، غلطیاں ترازو کے ایک پلڑے میں اور تمہارے اس کے جواب میں سختیاں کرنا، سزائیں دینا دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ اگر یہ دونوں برابر ہوئے تو پھر نہ لینا نہ دینا، اور اگر ان کی برائیاں زیادہ ہوئیں، ان کی غلطیاں زیادہ ہوئیں تو تم ان کی نیکیاں نکال کر تمہارے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر آپ کی سزائیں ان کی خطاؤں سے زیادہ ہوئیں تو پھر آپ کی نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ تو وہ صحابی روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے۔ تو اس پر ہمیں ذرا توجہ کرنی چاہیے کہ اس طریقے سے نہ کریں۔ ایک کسی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ نان نفقے کی کیا تعریف ہے اور آج کل کے دور میں بیویوں کے لیے نان نفقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جو ہم نان نفقے کا لفظ کہتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ شوہر پر بیوی کا نان نفقہ واجب ہے، اس کا اطلاق ہوتا ہے یا یہ لفظ بولا جائے گا تین چیزوں پر: ایک کھانا پینا، دوسرا لباس اور تیسرا رہائش۔ یہ شوہر پر ذمہ داری ہے کہ اپنے زوجوں کو تین چیزیں پرووائڈ کرے۔ اس میں رہائش کا یہ مفہوم ہے، اگر جوائنٹ فیملی میں آپ رہتے ہیں تو کم از کم ایک ایسا روم بیوی کو فراہم کرنا کہ جس میں وہ اپنے پرائیویسی کی حفاظت کر سکے، اندر سے کنڈی لگا سکے، اور کہیں باہر جائے تو وہ تالا وغیرہ لگا کر اپنے سامان کی حفاظت کر سکے، کم از کم یہ ضروری ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے مطلب تو پھر اس کو علیحدہ رہائش دلوانی ہوگی۔ اور دوسرا لباس ہوتا ہے۔ لباس جو فقہا نے لکھا ہے وہ تو یہی کہ 6 مہینے میں ایک جوڑا، لیکن وہ پہلے دور کے اعتبار سے تھا۔ آج کل جو ایک معتدل عرف ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر گرمی آئیں تو کچھ لون کے جوڑے بنوا دیے، سردیاں آئیں تو تھوڑی سردیوں کے کپڑے، اور اس کے علاوہ کبھی کبھار جیسے شادی بیاہ کے معاملات، خاندان میں بڑی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ اس کے لیے 1-2 کپڑے بنوا دیے۔ تو یہ جو ہمارے عرف کے مطابق جو آج کل ہے، جو نہ بہت حد سے بڑھ کر ہوں، نہ بہت ہی ہاتھ کھینچ کر ہوں، بلکہ درمیانے انداز سے اعتدال کے ساتھ یہ ہوگا۔ اور تیسری چیز کھانا پینا ہے۔ اس میں یہ کہ اگر شوہر مالدار ہے اچھا تو پھر اعلیٰ درجے کا کھانا دے گا، اور اگر وہ اوسط درجے کا ہے تو پھر وہ اوسط درجے کا دے گا، اگر غریب ہے تو پھر غریبوں والا دے سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ 3 چیزوں کا ذرا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے، بیوی کو کپڑے بنا کر نہیں دیتا، کھانے پینے کا نہیں دیتا، رہائش نہیں دیتا، تو وہ شدید گناہگار ہے۔ اب جو بعض بہنیں کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ دینے کے باوجود کچھ پاکٹ منی میری ہونی چاہیے، وہ سمجھتی ہیں یہ حق ہے میرا، تو ایسا کوئی نہیں۔ جو میں نے آپ کو بتایا یہ ہے وہ 3 چیزیں جو شوہر پہ واجب ہیں۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے وہ احسان کی صورت ہوتی ہے کہ انسان اگر چاہے تو کچھ زیادہ بھی دے سکتا ہے اور اس کو کوئی منع بھی نہیں کر سکتا، وہ دینا چاہے تو زیادہ بھی دے لے، لیکن کم از کم یہ دینا تو واجب ہے۔ بعض اوقات شوہر جو ہے، اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے حقوق و فرائض کا علم نہیں سیکھا ہوتا، ایسی بیوی بھی اس سے نابلد ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں
ان حقوق کو طلب کر رہے ہوتے ہیں جو حقیقتاً ان کا حق ہے ہی نہیں، اور بعض اوقات اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کی ذمہ داری حقیقتاً ہے نہیں۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو نان نفقہ تو واجب کیا، لیکن اس کے بعد یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت پیدا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ اس لیے بخل نہیں کرنا چاہیے، اب بہت زیادہ ہاتھ نہ کھولیں کہ فضول خرچی کی طرف بیوی بچے نہ بڑھ جائیں، اور نہ بہت ہاتھ بند کریں۔ واجب ادا کرنے کے بعد پھر جتنا اللہ نے توفیق دی ہے ان میں اچھائی یا برائی اور بگاڑ اور عدم بگاڑ کو پیش نظر رکھتے ہوئے نان نفقہ اور مزید چیزیں بھی دینی چاہیے۔